جب اللہ کسی عورت سے راضی ہوتا ہے تو اس کے جسم میں یہ 8 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ 8 ایسی نشانیاں جس عورت میں ظاہر ہوں تو وہ خوش ہو جائے کہ اس کا رب، اس کا خدا اس سے راضی ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ راضی ہوتا ہے تو 8 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ کی اپنے بندے سے محبت کی نشانیاں، اگر کسی میں ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کو گالی دینا کیسا ہے اور اس کے ساتھ مار پیٹ کرنا کیسا ہے، اس سے گھر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، سب سے پہلی نشانی اللہ پاک جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین سے جوڑ دیتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتا ہے جس طرح رزق تقسیم کرتا ہے۔ اللہ پاک دنیا میں اس کو بھی دیتا ہے جو اللہ پاک کا پیارا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ پاک دین کی سمجھ اس کو دیتا ہے جو اللہ پاک کا محبوب ہوتا ہے۔ عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ پاک کی محبت، اللہ کے ذکر سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا شوق اور تڑپ، یہ وہ چیز ہے جو اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے اسے بہت پیارا بنا لیا ہے۔ دوسری نشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جسے اپنا بناتا ہے تو پھر اس پر تھوڑی سی آزمائش بھی ڈالتا ہے، یعنی اللہ پاک دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندے میرے فیصلے پر راضی ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ جو راضی ہو جائے، اللہ پاک اسے دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی راضی کرے گا۔ جو اس وقت بخلاہٹ کا شکار ہو جائے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا، میں نے نماز بھی پڑھی، قرآن کی تلاوت بھی کی، پھر بھی مجھے بخار ہو گیا، میں تو دین کار بندہ ہوں، پھر بھی مجھے کیوں فکر ہو رہی ہے، تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑتی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بھی بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح طرح لگی ہے یا نہیں۔ بس اللہ نے بھی مجھے آزمایا تھا۔ اس کے بعد یہی وہ غلام تھا جس کا کالا رنگ تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں جنت میں جا رہا تھا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو آگے آگے کسی کے چلنے کی آڑ سنائی دی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا، بلال ہے جو آپ کے آگے چل رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آ گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو؟ تو بلال نے جواب دیا، آپ نے ہی تو فرمایا تھا ہر وقت باوضو رہنا، تو میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی باوضو ہوتا ہوں تو اس وقت نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تب 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، چلتا زمین پر ہوں اور قدموں کی آڑ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو آزمائش اللہ پاک کی محبت کی دوسری نشانی ہے۔ اس لیے اگر کوئی فکر یا پریشانی میں ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ اللہ پاک اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔
تیسری نشانی تو بہت ہی زیادہ خوبصورت نشانی ہے کہ اللہ پاک کسی سے راضی ہوتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک راضی ہو گیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میں جس سے راضی ہوتا ہوں اس کی طرف خوبصورت بدلاؤ آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں اس کے بعد آسمان میں ایک زلزلہ آتا ہے جب سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر جب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اجازت ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے، اور اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی فرمایا ہوگا حق فرمایا ہوگا۔ پھر اللہ فرماتا ہے جبرائیل میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر دو یہ اللہ کا پیارا بندہ بن گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے تمام فرشتے اور تمام نوری مخلوق بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ آسمان کے خربوں فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے اے لوگو فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام آسمان کے نوری مخلوق اس سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈالتا ہے، تو اس لیے دنیا میں دو کام ضرور کرو جس کو کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں سے یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ کے ساتھ کرتا ہے، وہ ہر ایک وقت خوش رہتا ہے، بلکہ یوں لگتا ہے اس دنیا میں اس سے بڑا سکون اور وقار والا کوئی نہیں، لگتا ہے کہ اس دنیا کا کوئی غم بھی اسے نہیں۔ یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ماشاءاللہ۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہوتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر امید رکھتا ہے، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھنا امیر انسان مال سے نہیں بنتا بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھ گئی تو قبر بن جائے گی اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان سے بچنے کی قوت اللہ اس کے جسم میں پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، وہ اپنے مال دولت میں فرادانی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے، وہ چاہے لوگوں پر کتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مند کو کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس وقت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں عورت کی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح نہیں کرتی، نہ میرے کپڑوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، نہ گھر کی صفائی ٹھیک طرح سے کرتی ہے، تو میرا ڈانٹنا، غصہ کرنا صحیح ہے؟ بس یہ کہنا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، کس نے کہا تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کے کام واجب ہیں؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے وہ اولاد کی اچھی پرورش کرے اور اپنے اولاد کا خیال رکھے۔ لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو بھی مانگ سکتی ہے، اور تم گھر کے کام کی بات کرتے ہو۔ خوشی سے گھر کا کام عورت کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، تو یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کا بڑا پن ہے، اس کا شکر ہے، اس کا شکریہ ادا کیا کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے اس وقت اللہ اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور کہتا ہے، جب تک یہ عورت گھر کا کام کرتی رہے اس کے لیے عبادت لکھتے رہو، اور وہ وقت جو عورت گھر کا کام میں لگی رہتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت پر ظلم کرے، گھر کے کام کی وجہ سے اسے ٹوکتا ہے، اسے پر ظلم کرتا ہے، تو روز محشر اللہ اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے کھل جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہے جنہوں نے اپنی عورتوں پر ظلم کیا، ان کو حقیر سمجھا اور ان کو غلام سمجھا۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر میں عورت کا رونا کیسا ہے، عورت پر ظلم کرنے کی سزا کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، پریشانی اور رزق میں تنگی کا سبب یہ ہے کہ یہ تمہاری بیوی تمہارے ہی ظلم کی وجہ سے تمہارے ہی گھر میں روتی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے، اور یوں اس گھر میں رہنے والے مردوں کے رزق میں تنگی پیدا ہوتی ہے، اور یوں وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ نے اولاد مرد کے تقدیر میں اور دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی اور عزت، شہرت، دولت دن بدن بڑھتی جائے تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کا خیال رکھو، انہیں خوش رکھو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تم عزت، شہرت، دولت میں فراوانی پاؤ گے۔ ناظرین، اس طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا ہے اور اس کی توہین کر رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ان کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے مرد کو طاقتور اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ عورت پر ظلم کر سکے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو مرد اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ تو اس نے کہا، یا علی،
یہ میرے نکاح میں ہے، میں اس سے جو بات کہتا ہوں یہ میری بات نہیں مانتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے اپنے لیے غلام خریدا، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی اور تمہاری اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اس عورت کو چنا ہے۔ اے شخص جس سے مدد لی جائے اس کو غلام نہیں سمجھتے، اور جو تمہاری اولاد کی پروان چرائے اسے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ تمہیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا، عورت پر ظلم کرنا اسے اولاد کی بغاوت آنے والے وقت میں جو اولاد اس عورت کے جسم سے تمہیں نصیب ہوگی، اس کے وجود میں جو تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اولاد کو ہمارے لیے رحمت بنائے اور ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے۔ میرے پیارے ناظرین، اس ویڈیو کو صدقہ جاری سمجھ کر ان لوگوں تک پہنچائیں جو لوگ گھر میں لڑتے ہیں یا عورت کی عزت نہیں کرتے، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ یہ چینل آپ کی خدمت میں ایسی ویڈیو لاتا ہے، اور کمنٹس میں اپنی رائے دینا مت بھولیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔